بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ سنت جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنت کہتے ہیں، اور بدعت جو شریعت کے اندر جس کی کوئی نہیں، بدائی ابدوس ہے، بدیع السماوات والارض، اللہ نے جب زمین و آسمان کو انوکھے طریقے سے بنایا، دم نئے طریقے سے بنایا، تو جس کی کوئی دلیل موجود نہ وہ بدعت ہے۔ اور ابھی میں نے حدیث پڑھی نا کہ کل بدعت ضلالہ، بدعت کی تمام قسمیں ضلالت والی ہیں، گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت والے جہنم میں جانے والے ہیں۔ بدعتیں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بدعت دو طرح کی ہے، بدعت صحیح اور بدعت حسنہ۔ اللہ کے نبی فرمائے کلو بدعت ضلالہ، اور آپ کا مولوی کہتا ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہے۔ کون بڑا؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اٹھائیے روایت، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود، حدیث نمبر 2059۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، راوی حدیث حضرت جریر بن عبداللہ، من سنہ فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل به بعد، اس کے بعد لوگوں نے اس کو پر عمل کرنا شروع کر دیا، فعمل به بعد، تو کیا ہوگا؟ فلہ اجر مثل اجور من عمل به، اور اس کو اجر ملے گا اس کے برابر جس نے اتنا عمل کیا، جس نے اس پر عمل کیا ہے۔ لا ينقص من اجورهم شیئا، اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مطلب کسی سنت کو کسی نے شروعات کیا، اس نے عمل کیا، اس کا دیکھا دیکھی ہم نے کیا، تو میرے عمل کا ثواب تو مجھ کو ملے گا ہی، اسے بھی میرا ثواب پورا اسے بھی دیا جائے گا، مطلب ڈبل ثواب۔ ومن سن سیئۃ، ومن سن فی الاسلام سیئۃ، اور جس نے کسی برے راستے کو ایجاد کیا، من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعمل به بعد، تو اس کے بعد والے لوگ عمل کرنے والے پیدا ہو گئے، فعمل به بعد، تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ فلہ اجر مثل من عمل بها، تو اس کے لیے اجر ہے جو وہ عمل کرتا ہے، اس کے عمل کرنے کے برابر اسے بھی ثواب دیا جائے گا۔ مطلب مثل اوزارہم شیئا، اگر اس نے گناہ کو شروعات کیا، اگر کسی نے برائی کی ابتدا کی، برائی کو ایجاد کیا، تو اس کے ایجاد کرنے والے کو تو گناہ ملے گا ہی، اس کے دوسرے نے کیا، اس کا دیکھا دیکھی کسی اور نے کیا، تو اس کا بھی سارا گناہ اس کے سر پر ہو جائے گا۔ وَلَا يَنْقُصْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، اس کے گناہ کے اندر کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ حیرت کی بات، آج ہم دن اور رات بہت سارے اعمال کو سنت کہتے ہیں، بہت سارے اعمال کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت تو ہم سمجھتے ہی نہیں، بدعت تو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ دین اسلام کے نام پر بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، دین اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، کھچڑا بنا رہے ہیں، دیگ سجا رہے ہیں، وہ کیا کیا بنا رہے ہیں، کنڈا سجا رہے ہیں، صلاۃ علفیہ اور صلاۃ رغائب پڑھ رہے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، سنت سے کوئی ثبوت نہیں، پھر بھی عمل کر رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدعت ہے، بدعت، جس کو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر شروع کیا جائے، ایجاد کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ اگر کسی نے ایسا کام کیا جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، مولویوں نے بتایا ہے، وہ اس کے ذمہ دار وہ ہے۔ آپ کے پاس آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، کام کرتا ہے نا، آپ اس مولوی سے کہیے ہم آپ کو حق پر اس وقت مانیں گے جب آپ ہمیں پروف دیں گے، جو بھی صحیح کتابیں ہوں گی، جس کو انٹرنیشنل لیول پر، ورلڈ لیول پر جس کو اوتھینٹیکیشن حاصل ہے، جس کو وہ کتابیں جس کے اندر کوئی کلام نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس کتاب سے دلیل دیجئے۔ علم گلم کتاب کو اٹھا کر دے دیجئے، دلیل تو نہیں چلے گی، دلائل مانگیے آپ اس سے، تب ہمارے اعمال کامیاب ہیں، ورنہ ہمارے اعمال برباد ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ اٹھائیے روایت، صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 2697، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس کسی نے ایسی بات کہی یا ایسا عمل کیا, من احدث فی امرنا, جس کسی نے میرے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی, من احدث فی امرنا, جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جس کے اوپر میرا عمل نہیں ہے, میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا, فہو رد, وہ کیا ہے, رد کر دینے کے لائق ہے, وہ مردود ہے. آج ہم بہت سارے ایسے عمل کرتے ہیں نا جو رد کر دینے کے لائق ہے. رات بھر کچھ لوگ رد جگہ کرتے ہیں اسی مہینے کے اندر, اور اگلے مہینے میں تو آپ دیکھیں گے دھمال مچائیں گے یہ لوگ. ایسے سے لوگ جنہوں نے کچھ ایسے بدعات کو شریعت سمجھ لیا ہے, دین سمجھ لیا ہے, قوالیاں گا رہے ہیں, رات بھر کیا چل رہا ہے, نعتیہ کلام چل رہا ہے, کیا ایسے جنت اس طرح مل جائے گی آپ کو؟ کچھ لوگ دین اسلام کے نام پر جاگتے ہیں, عرس کرتے ہیں, اور وہاں پر کیا ہوتا ہے, موج مستی, گھومنا پھرنا, یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیے جنت میں جانے کے راستے ہیں؟ اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں, کہاں چلے گئے کچھ پتا نہیں, نماز سے ان کو کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ حدیث پڑھیے, ترمذی کی روایت, حدیث نمبر 2641, راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لیاتین علی امتی, میری امت کے اندر یہ کام ضرور ہوگا, لیاتین علی امتی من اتی علی بنی اسرائیل, میری امت وہ تمام کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا. لیاتین علی امتی من اتی من بنی اسرائیل حسب نال بن نالین, جس طریقے سے ایک جوتیا دوسری جوتیا دونوں برابر ہوتی ہیں, کوئی بڑا نہیں ہوتا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, اس طریقے سے تم ان کی اتباع کرو گے. کس کی؟ بنی اسرائیل کی. حسب نال بن نالین حتی وَإِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَاهُ أُمُّهُ إِلَانِيَا, یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص, اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, كَانَ فِي أُمَّتِي يَصْنَعُ ذَلِكَ لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ, میری امت بھی ایسا عمل کرے گی. اگر بنی اسرائیل نے اپنی ماں کے ساتھ کھلے طور پہ زنا کیا ہوگا تو میری امت بھی ایسا کرے گی. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ, اور بنی اسرائیل, وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنِتِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً, بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹی. وَتَفَرَّقْتُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي, میری امت کیا ہوگی, میری امت بڑھ جائے گی. تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً, میری امت 73 فرقے میں بٹے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ, تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے. إِلَّا مِلَّةَ وَاحِدَةً, سوائے ایک ملت کے, سوائے ایک مسلک کے, سوائے ایک جماعت کے, سوائے ایک گروہ کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ جماعت کون ہے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی, جس کو پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ نے اس گروہ کا نام نہیں بتایا, لیکن کیا بتایا, اس کی صفت بتائی. میں نے کہا نا کہ اگر میں کہوں کہ آپ کو ایسی ڈسٹرکٹ میں گھمانے والا ہوں, سمجھ جائیں گے نا جو علامتیں میں بتاؤں گا. تو اسی طریقے سے نبی نے کیا فرمایا, نبی نے علامتیں بتلا دیا کہ وہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے, مانا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. کس پر تھے صحابہ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹرک بتایا, وہ طریقہ بتایا. آپ یاد رکھیے, جو سلف صالحین ہیں, جو لوگ صحیح منہج پر قائم ہیں, جو جنت کے راستے پر جانے والے ہیں, پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, ان کے نام کیا ہیں؟ وہ فرقہ ناجیہ کہا جاتا انہیں. سب سے پہلا نام کیا کہتے ہیں اسے؟ ما انا علیہ واصحابی. نمبر 1 ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. نبی کس پر تھے اور صحابہ کس پر تھے؟ کتاب آپ کے سامنے سرچ کر لیجئے. نمبر 2 فرقہ ناجیہ, وہ فرقہ جسے کامیاب کہا جاتا ہے. نمبر 3 الطائفۃ المنصورہ, ایسا طائف, ایسا گروہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, الطائفۃ المنصورہ. نمبر 4 ہم قدوۃ الصالحین الذین یہدون الی الحق ویعلمون ویفعلون اے یعملون, وہ جماعت, وہ گروہ جو حق کی طرف بلاتی ہو, ہدایت کی طرف بلاتی ہو, یہدون الی الحق, اور اس کے اوپر عمل بھی پیرا ہوتی ہو. اگر کوئی آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے, کوئی پروف کے ساتھ آپ کو شریعت پیش کر رہا ہے, سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے. اور نمبر 6 اہل السنہ اے اہل الخیار وینہا عن البدع, ایسے لوگ
ایسے بھلے لوگ، ایسے نیک اور اچھے لوگ، وہ سلف صالحین کے وہ معتبر لوگ جو بدعت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بدعت کے راستوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، وہ ینان البدع وہ اہلا، اور بدعت کے تمام تر سوسے سے بچتے ہیں۔ آج تو ہم کھلے طور پر بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ شریعت کو نہیں سمجھ رہے، عقیدے کو نہیں سمجھ رہے۔ نمبر 6، نمبر 7، اہل السنہ۔ اہل السنہ، اہل سنت وہ ہیں، کون ہیں؟ وَهُمْ غُرَبَاء إِذَا فَسَدَتْ، وہ غربا ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پہچانا، غربت کی حالت میں، اجنبیت کی حالت میں اسلام آیا، اور وہ اجنبیت کی حالت میں جو لوگ مسلمان ہیں انہوں نے شریعت کو پہچانا۔ آج کیا مسلمانوں میں ایسی صفت نہیں مل رہی ہے کہ آج شریعت سے نابلد ہیں، شریعت کے اصول سے ناواقف ہیں، شریعت کو پہچانتے نہیں، دین کو جانتے نہیں، رسول کو سمجھتے نہیں، رسول کے خاندان کو جانتے نہیں، رسول کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں سمجھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے، اس کے تفاسیر کو نہیں سمجھتے؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ یہ پہچان ہے، یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، کہ جو شریعت کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو حدیث کو سمجھتے ہیں، جو اجنبیت کے وقت میں، ابھی شریعت یہ ایسا وقت چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام سے اجنبی ہیں، ناواقف ہیں، اگر ایسے وقت میں لوگ شریعت پہ عمل کرنے والے، سمجھ جائیے وہ کون ہیں؟ جنت کی راہ میں جانے والے۔ اس کے بعد اہل السنہ وہم، اہل السنہ وہ ہیں، وہم اہل العلم ورؤساؤہم، اور وہ اہل علم اور ان کے روسا، اہل علم اور ان کے روسا، یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم پر جانے والے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے، یہ نام ہے ان کی، ان کے صفتیں ہیں۔ ابھی بھی ہم سوچ میں پڑے ہوئے کون سا مسلک والا جنت میں جائے گا، پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ علم حاصل کیجئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ السَّلْفُ وَهُمْ الَّذِينَ النَّاسِ لِفِرَاقِهِمْ الَّذِينَ يَحْزُنُونَ النَّاسِ لِفِرَاقِهِمْ۔ یاد رکھیے گا یہ صفت کہ جو لوگ جن کے مر جانے پر امت کو افسوس ہوتا ہے، جن کے مر جانے پر امت غمگین ہوتی ہے، ایسے علماء، ایسے سلف صالحین، ایسے نیک لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا ان کے لیے مایوس ہو جاتی ہے، دنیا مایوس ہو جاتی ہے ان کے جانے پر، افسوس کرتی ہے۔ سمجھ جائیے کہ وہ جس کے اوپر عمل کر رہے تھے، جس شریعت کو مان رہے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ جنت کا راستہ تھا۔ وقت کیسے نکل گیا پتہ نہیں چلا، بھی بہت ساری باتیں رہ گئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتا رہوں گا، اور آگے چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ یاد رکھیے جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح منہج ہے، وہ سلف صالحین کا منہج ہے۔ میں آگے کلیئر طور پہ بتاؤں گا کہ وہ راستے، وہ طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رہنمائی کی، اشارہ کر دیا کہ اہل الجنہ وہ ہیں، جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں، اور جو بدعت و شہوات کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ، انہیں جنت کی خوشبو بھی ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، اور دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو لوگ بدعت کے پیچھے اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، بدعتی معلوم ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے دین سمجھ کے کرتا ہے، قرآن خوانی تو کر رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آئے تھے، مدرسے سے بچے آئے تھے، کیا وہ گندا کام کرنے آئے تھے؟ نعوذ باللہ، ارے قرآن پڑھنے آئے تھے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر میں نے عمل نہیں کیا، مطلب نبی نے عمل نہیں کیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، سلف صالحین نے عمل نہیں کیا، آپ کر رہے، کیا آپ کیا جنتی ہو جائیں گے؟ آپ نے جنت کا ٹھیکہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اللہ نے آپ کو تھما دیا ہے کہ دنیا میں جا کر کچھ بھی کرو جنت میں جانا ہی ہے۔ آپ عرس میں ناچتے رہیے، آپ قوالی گاتے رہیے، جنت آپ کی ہو گئی۔ آپ کسی بابا کے پیچھے مرید بن کر گھومتے رہیے، نماز روزہ کو ترک کر دیجئے، پھینک دیجئے، اور آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ انشاءاللہ میں مستقبل میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق فرما جو مطلوبہ شریعت ہے، جو مطلوبہ جنت ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت والا اعمال کرنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ بدعت و خرافات کے راستے سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ جو